تو اس پاکیزہ کتاب میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہاں احکام بیان فرمائے ہیں، آداب معاشرت بیان فرمائے ہیں، ترغیب و ترہیب ہے، تنذیر ہے، تبشیر ہے، خوشخبری ہے، ڈر سنایا گیا ہے، پچھلی امتوں کے قصص ہیں، عبرتیں ہیں، یہ سب کچھ بیان فرمایا گیا۔ وہاں ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا اور دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی، بلکہ حکم ارشاد کیا گیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کوئی سخی مزاج شخص ہو اور اس کے پاس دولت فراواں بھی ہو اور دل بھی رکھتا ہو، تو اس کے پاس جا کر کے آپ اپنی ضرورت اچھے طریقے سے پیش کر دیتے ہیں تو اس کا موڈ نہیں بھی ہوگا تو پھر بھی وہ اپنے اس مزاج کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گا۔ لیکن اگر اس نے خود بلایا ہو، دعوت دی ہو کہ آؤ مجھ سے کچھ مانگ لو، تو پھر کوئی جا کے مانگے تو پھر کیسے نہیں دے گا؟ تو میرا رب اپنے بندوں سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، اور اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو پھر تم متکبر بنتے ہو، میں بھی تمہاری پرواہ نہیں کروں گا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو انہیں کہ اگر یہ نہیں پکاریں گے مجھے تو میں بھی ان کی پرواہ نہیں کروں گا، یہ اگر مانگتے رہیں گے تو جھولیاں بھرتا رہوں گا۔ مجھ سے مانگو، میں یہ طلب کرتا ہوں کہ تم مجھ سے طلب کرو، یہ میری چاہت ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ تو اللہ جل شانہ سے دنیا مانگی جائے، اس سے آخرت مانگی جائے، اس سے تھوڑا بھی مانگا جائے، اس سے زیادہ بھی مانگا جائے، بلکہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، معمولی سے معمولی چیز بھی اس سے طلب کرو۔ جس طرح ایک بیٹا اپنی معمولی ضرورتیں اپنے باپ سے کہتا ہے اور بڑی ضرورتیں بھی اپنے باپ سے ہی کہتا ہے، تو وہ کہے کہ بڑی ضرورتیں میں نے کہی ہیں تو چھوٹی کیوں کہوں، میاں تمہارا باپ لگتا ہے۔ تو بیٹی اپنی ماں سے بڑی ضرورتیں بھی کہتی ہے اور چھوٹی ضرورتیں بھی کہتی ہیں، بیٹا اپنے باپ سے بڑی ضرورتیں بھی کہتا ہے اور چھوٹی ضرورتیں بھی کہتا ہے۔ تو جب باپ سے جھجک نہیں ہے چھوٹی ضرورت کو پیش کرتے ہوئے یا بڑی ضرورت کو پیش کرتے ہوئے، تو پھر خالق سے جھجک کیوں ہو؟ ماں اور باپ جو رشتے ہیں یہ تو رشتے ایک خاص تعلق کی وجہ سے ہوئے کہ ماں اور باپ کی وجہ سے بیٹا جنم پاتا ہے، تخلیق نہیں پاتا۔ تخلیق تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، تو جنم دینے والے سے جب آپ چھوٹی بڑی ہر شے مانگ رہے ہیں تو جو خلق کرنے والا ہے اس سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ اس لیے کہا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم وہ بھی اللہ سے طلب کرو۔ اللہ اکبر، بڑی چیزیں بھی اس سے مانگو، چھوٹی چیزیں بھی اس سے مانگو، تمہاری ضرورتوں کا وہ کفیل ہے اور تمہیں وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے طلب کرو، مانگو گے تو جھولیاں بھرتا رہوں گا، نہیں مانگو گے تو پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ مجھ سے طلب کرو۔ حسنات آخرت کے اندر سب سے بڑا جو فعالہ کہا، سب سے اونچی چیز جو آخرت کی حسنات میں سے ہے، دخول الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جانا ہے، جنت کا نصیب ہو جانا ہے۔ اگر کوئی جنت میں چلا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، چونکہ جنت جائے گا ہی وہی جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا نصیب ہو۔ اچھے اعمال کا نتیجہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ جنت ہے۔ تو جنت جس کو نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ اور یوم فزع الاکبر میں امن، یعنی قیامت کا دن ہوگا جب دل کانپ رہے ہوں گے، اسے یوم فزع الاکبر، گھبراہٹ کا دن کہا گیا ہے، چونکہ نامہ اعمال انسان کا تیار ہوگا اور نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے
اور کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ امتحان دے سکتے ہیں، 12 امتحان دے سکتے ہیں۔ اچھا تیسری بار بھی کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، نئے سرے سے دوبارہ آپ امتحان دے سکتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر وہ ایک بابا جی نے 80 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ بار بار ٹرائی کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، امتحان 100 بار بھی دیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہو سکتا ہے، وہاں ایک ہی امتحان ہوگا، وہاں کامیابی ہے تو کامیابی، ناکامی ہے تو ناکامی۔ اس لیے سب سے بڑی گھبراہٹ جو ہے وہاں ہوگی۔ جب کوئی ایک زندگی کی محنت کے بعد انٹرویو دینے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پینل انٹرویو کر رہا ہے تو پھر میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ ناکام ہو گیا تو موت تو واقع نہیں ہو جائے گی، وہ پھانسی تو نہیں لگا دیں گے۔ ایک دوسری بات ہے کہ پھر دوبارہ تیاری کر کے پھر آ سکتے ہیں، لیکن ایک شدید گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں اس انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو وہ انٹرویو جو ہونے والا ہے وہ سب سے زیادہ گھبراہٹ ہو، اس کو فضا اکبر کہا گیا۔ مشکل ترین گھڑیاں کہ یا آر یا پار، یا ادھر یا ادھر۔ تو اس دن جس کو امن نصیب ہو گیا تو وہ آخرت کی حسنات سے۔ تو جب بندہ کہتا ہے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس میں جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ جب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے میرے دل کو چین اور قرار نصیب فرمانا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ دعا ہے، اس دعا کا نتیجہ، اس دعا کا مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ و تیسیر الحساب، اور اس کا ایک معنی حساب کا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر حساب مشکل ہو گیا تو کوئی بھی پار نہیں لگ سکے گا، حساب آسان ہوا تو پھر ہی نجات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر حساب اللہ اس طرح سے لینے لگا جس طرح حساب بنتا ہے تو پھر دنیا کے اندر پیے گئے پانی کا حساب بھی نہیں دیا جائے گا، دنیا کے اندر لی گئی سانسوں کا حساب بھی نہیں پورا ہو سکے گا۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی عرض کرو تو عرض کرو اللہ ہمیں ہمارا آسان حساب لینا، اور اللہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کا حساب آسان ہی لے گا۔ اور اگر یہ کسی کو مل جائے تو یہ حسنات ہیں، آخرت ہے۔ تو جس کا حساب مشکل ہو گیا، جس کا حساب عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، میاں صاحب نے اس کو اپنے لہجے میں کہا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اگر اس کا فضل ہو گیا تو پھر آسانی ہو جائے گی، راستہ نکل جائے گا، اور اگر اس نے حساب اس طرح لیا جس طرح لینا بنتا ہے تو پھر شاید کوئی نہ نکل پائے۔ اس لیے اللہ سے حساب یسیر، آسان حساب مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، اس سے خود ہی کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، اس کے بڑے بڑے گناہ بھی، بدکاریاں بھی ہوں گی، تو اللہ جل شانہ کے روبرو حاضر ہوگا، شرم سے، حیا سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو ترک کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ جب وہ کتاب پڑھ چکے گا تو اللہ فرمائے گا میرے بندے جا، میں نے تیرے گناہوں کو بدل کے، جو تو نے پڑھے ہیں، بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ بندہ جھٹ سے، اللہ ابھی تو رہتے ہیں بڑے بڑے گناہ، ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے نہیں ہیں۔ فَضَاحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حدیث میں آتا ہے جب یہ بات حضور بیان فرما رہے تھے، حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی، حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی۔ ابھی تو وہ صرف نظر کیے جا رہا تھا، اور جب اس کو بتایا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں گناہ، وہ تو بھی میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کرم کرے گا تو یوں کر دے گا، اور اگر حساب ہونا شروع ہو گیا تو پھر مشکل بن جائے گی۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو حسنہ آخرت جب کہا جائے تو اس میں آسان حساب بھی آتا ہے۔ ہم زبان سے یہ نہ بھی بول رہے ہوں تو یہ جامع دعا ہے۔ تو اس دعا وہ معجون ہوتی ہے نا، تو معجون کے اندر سارے اجزاء ہوتے ہیں، تو یہ جامع دعا ہے، یہ معجون مرکب ہے دعاؤں کا۔ تو جب یہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مفسرین نے فرمایا اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ وغیر ذالک من امور الآخرہ، اور اس کے علاوہ آخرت کے امور سارے اس کے اندر ہیں۔ اچھا آتش دوزخ سے بچنا بھی اس کے اندر ہی ہے، اور جنت میں داخل ہونا بھی اس کے اندر ہی ہے، لیکن آتش دوزخ اتنی ہیبت ناک چیز ہے
کہ اس کا پھر الگ سے ذکر کیا گیا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ آتش دوزخ سے مجھے بچا لے۔ تو یہ دعا ہے جو ہماری زندگیوں میں شامل ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر ایک دو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔